ناظرین، زیادہ توک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری اور ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد چائے پینا دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے، اور بیدار ہونے کے بعد خواب یاد رہنا ذہین ہونے کی علامت ہے۔ دوائی کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس کے بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیاز کھانے سے تازہ بلڈ پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل فولاد بلڈ کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو استغفار کا ورد زیادہ کرنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیموں کا رس لگا کر دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ ادرک جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں؟ روزانہ کچے ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ روزانہ صبح لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ نہانے والے پانی میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہو جائے گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ کھجور نامردی کا علاج ہے، قوت جماع بڑھا کر جسم میں جان ڈالتی ہے۔ ناظرین، دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کی چمچ کا چوتھا حصہ پسے ہوئے سونڈ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بے تحاشا قوت آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باہ بڑھاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، جس سے نظام انہضام خراب ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آنکھوں سے خوشی پائے گا۔ وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائے، چینی کم کھائے اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرے۔ 1 چائے کا چمچ ارکی گلاب 1 بالٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائے، بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، موٹاپا ختم، یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھلائے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 1 سرخ ٹماٹر لو، اس کو کاٹ کر چینی چڑھا کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنے خوراک میں ادرک شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سانس کی تکلیف میں جوائن کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ ہلدی، ملٹی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ صبح شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد دور ہو جائے گی۔ سینے کے بالام ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں، جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملائے اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونچی کے کھا لیا کرے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو انسان روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ 2 چمچ ایلوویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھانپ لیں، اس سے آپ کی جلد کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔
मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। हर खाने के बाद गुड़ चाट लेने से निज़ाम हाजमा ठीक रहेगी। प्याज का रस 25 ग्राम सुबह निहार मुंह पीते रहने से गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। प्याज का रस सांस की नालियों की खराश भी दूर करती है। बैंगन बलम को पतला करके आसानी से खारिज होने में मदद देती है। हाथ जल जाने की सूरत में फौरन सरसों का तेल लगाए, चाले नहीं पड़ेंगे और नहीं जलन होगी। नाज़रीन, अगर चेहरे पर दाने हों तो चेहरे को पानी से गीला करके फटकरी से हल्का हल्का मसाज करो, दाने खत्म होंगे। पुदीने के पत्ते उबाल कर उसका पानी रोजाना पीने से चेहरे की चाइयां दूर हो जाती हैं। मिर्च विटामिन सी का खजाना है। लाल मिर्च कैलोरीज को कम करने में मुफीद है। खाने के बाद एक केला खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और मैदे को तकवीत मिलता है। केला गर्म मिजाज वालों की कुव्वत बाको मजबूत रखता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ज्यादा गुस्सा करने वालों के होंठ बारीक होते हैं। बुरे आंखों वाले लोग ज्यादातर ईमानदार और दूसरों को जज न करने वाले भरोसे के लायक होते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक मोहलिस और मोहब्बत करने वालों का रंग ज्यादातर सानोला होता है। अगर अपने हाथ पाँव को हमेशा खूबसूरत और नरम रखना चाहते हैं तो रोजाना सुबह टूथपेस्ट से हाथ और पाँव धोया करें। ऐसा करने से आपके हाथ पाँव नरम और ताज़ा रहेंगे। शाम के वक्त फ्रूट चाट खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। गुलाब का एक चेहरे पर मसल देने से चेहरा गोरा हो जाता है। अगर गले में जख्म, सोजिश और खराश हो तो ज्वाइन के बीजों के जुशाना में सादा नमक मिलाए और गरारे करें, इससे अफाका होगा। गले का सरका अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिया जाए तो उनकी रंगत खुशनुमा रहती है। मैदे में गैस बहुत ज्यादा बनती हो या पेट में मरोड़ हो तो पुदीने का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। आपकी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज्यादा बंद ही रखो, क्योंकि जब तक एक मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। बदन को खूबसूरत करने के लिए सुबह सवेरे उठकर 10 मिनट तक पैदल सहन में चलकदमी करें और लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करें। हर 10 दिन बाद 3 असली कतरे रोगने बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान बहरेपन से महफूज रहते हैं। जो लोग हमेशा अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं वो थोड़ा गुड़ कालिया करें। जिस्म में ताकत के लिए वह कमाल नुस्खा 2 चम्मच जौ का आटा 3 चम्मच पानी में डालकर पकाओ। जब आटा ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 कप दूध डालकर पकाएं। हस्ब जायका शहद डालकर सुबह शाम पी लें, जिस्म में ताकत आ जाएगी। और जोड़ों के दर्द के लिए भी लाजवाब टोटका है। जिन औरतों को मोटापा घेर ले वो निहार मुंह कलवंजी का इस्तेमाल करें, दुबली फतली हो जाएगी। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या धुंधला नजर आता हो, नजर कमजोर हो, चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमाग कमजोर हो जाए तो नाक के अंदर जैतून का तेल लगाया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के फटों को मजबूत बनाने के लिए मुफीद है। नाज़रीन, नवादिरुल उसूल में हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दुनिया तमाम की तमाम मेरे उम्मती के एक हाथ में हो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम नेमतों से अफजल है। शुगर से मुतासर अफराद करेले का सालन खाएं, खून के अंदर शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। आजकल खट्टे मीठे फल दस्तयाब हैं, उनके जूस से आप कैलोरीज जला सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी बिल्कुल न मिलाएं। एकदम ज्यादा खाना मत खाएं, इससे हाजमे में दुश्वारी आती है और बदन में सुस्ती पैदा होती है। दमा के मरीज लोग शाम 4 बजे अदरक का कहवा जरूर पिया करें। खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा कई बीमारियों से बचाता है। रात को खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा जरूर चूस ले, कभी बदहजमी नहीं होगी। नाज़रीन, इब्न माजा ने हजरत इब्न उमर से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बयान किया कि एक बंदे ने कहा, या रब, लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। फरिश्तों के लिए उसका लिखना मुश्किल हुआ। वो नहीं जानते थे कि उसे कैसे लिखें। बस वो दोनों आसमान की तरफ बुलंद हुए और अर्ज की, या रब, तेरे बंदे ने ऐसे कलाम की है, हम नहीं जानते कि उसे कैसे लिखें। अल्लाह ताला ने पूछा, हालांकि वो ज्यादा जानता है, जो उसके बंदे ने कहा था। मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा, या रब,
اس نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ جو عورتیں گھر میں چکوتری کی سبزی زیادہ کھاتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں، ایسے 5 لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ ضدی شخص جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے رد کر دیتا ہے، نہ دلیل سنتا ہے نہ کسی کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے، خود کو عقل کل سمجھنے والا جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں رہنے والا جو معمولی بات کو بھی اپنا انا کا مسئلہ بنا کر ہر وقت جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے، نفرت کرنے والا جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کے دل میں بوس ہو اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی، مغرور انسان جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھے ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے، خاموشی ہی ان کا سب سے بہترین جواب ہے۔ ناظرین اگر زیادہ پانی پیا کرو گے تو گردے خراب نہیں ہوگی، دوپہر کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔ وہ مریض جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے دما کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گھر نہ تو بیوی کی خوبصورتی سے باندھتے ہیں اور نہ ہی شوہر کے مال سے، گھر ان دونوں کے درمیان باہمی احترام سے بنتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے اور مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر ان دونوں کے درمیان صرف محبت اور رحمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک امانت ہوتی ہے اور مرد عورت کے لیے ایک سہارا۔ ناظرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ ان سب سے ازروئے اجر کے عظیم وہ دینار ہیں جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ خوبصورت زندگی کا راز، روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں، ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں، گھی کی روٹی کی بجائے خوش روٹی استعمال کریں، دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پیے، روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں، صبح کے وقت بھگوئے ہوئے بادام چیل کر کھائیں، بوتل اور ڈبے والے جوس تر کر دیں، بہت نقصان دہ ہے، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ ناظرین لونگ داغ دبوں کو صاف کرتی ہیں، چہرے پر پڑنے والے داغ دبوں کو ختم کرنے میں یہ کافی مؤثر ہے۔ لونگ کے پاؤڈر کو اگر 20 لونگ کے پاؤڈر کو اگر بیسن اور شہد میں ملا کر چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے تو یہ چہرے کی جلد کو داغ دبوں سے صاف کر کے اسے شفاف بنا دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ خالی لونگ کے پاؤڈر کو چہرے پر نہ لگایا جائے، اس سے جلد کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ سانس کی تکلیف، اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح 2-3 لونگ 40 سے 45 منٹ تک استعمال کریں، تو اسے فوری طور پر اندازہ ہوگا کہ اس تکلیف میں کافی افاقہ ہوا ہے۔ لونگ بالوں کو صحت مند بناتی ہے، اگر کوئی بالوں کی خشکی یا جھرجھرے پن سے متاثر ہے تو وہ گرم پانی میں لونگ ملا کر اس سے نہائے تو اس سے بال موٹے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لونگ کے تیل کو کوفری کے تیل میں ملا کر سر پر مساج کرنے سے بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ اسے بہت ساری بیماریوں مثلاً کھانسی اور زکام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کا ایک دانہ نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے، گلے کی خراش کم اور کھانسی ہلکی سوزش ختم ہوتی ہے۔ لونگ دمے کا بھی مؤثر علاج ہے۔ 6 عدد لونگ 30 ملی میٹر پانی میں ڈال کر ابالنے سے جوشاندہ تیار ہو جائے گا، اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کا 1 چمچ جوشاندہ
روزانہ 3 بار پینے سے بلم کا اخراج تیز ہو جاتا ہے اور دمے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ماہرین عیسائیات کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات سوجے ہوئے جلد یا دانوں کے سبب سرخ جلد کو پرسکون بناتے ہیں اور سوزش ختم کرتے ہیں۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ ناظرین، الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر الائچی کو ادرک والی چائے میں شامل کر کے پیا جائے تو اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہے۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو رہے ہوں تو وہاں انڈے کی ہول رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں، اس کا لیف سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ 1 ہفتے کے اندر خشکی اور سر کے دانے ختم ہو جائے گی۔